قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ الحق من ربی کا، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی اب بعض لوگوں نے ذاتی آراء کو حق کا نام دے کر اس پر ڈٹ جانے کو دلیری کا نام دے دیا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب جو بندہ تقوی کو چھوڑ کر حق کی بات کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں بڑا حق پر ڈٹنے والا ہوں، تو یہ وہ کس منہ سے کہتا ہے؟ اگر وہ تقوی کا حق ادا کرنے والا نہیں تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ عزت دار، حق پرست، بہادر صرف وہی ہے جو متقی ہے، کیونکہ دنیا کے لیے لڑنے جھگڑنے والے اور پھر اس پر ڈٹ جانے والے حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا تو خود ایک ملونہ ہے، اور ملونہ کے لیے لڑنے جھگڑنے والے تو مثل جانوروں کے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے دنیا پر لعنت ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب پر لعنت ہے مگر اللہ کا ذکر اور جسے اس سے کچھ علاقہ قرب ہو اور عالم دین یا طالب علم دین۔ اب یہاں پر ایک مثال یہ بھی ہے، اگر کوئی بندہ دین اسلام کے لیے ڈٹ گیا، دین اسلام کے لیے اس نے جھگڑا کیا، اللہ کے ذکر کے لیے جھگڑا کیا، یہاں اللہ کے ذکر سے مراد مکمل دین اسلام ہے، اگر اس کا جھگڑنا یا ڈٹنا کسی بھی لحاظ سے دین اسلام کے لیے ہے تو وہ بندہ واقعتاً ہی حق پر ڈٹنے والا ہے، واقعتاً ہی وہ بہادر ہے، واقعتاً ہی وہ دلیر ہے، واقعتاً ہی اس کے اندر جرأت مندی ہے۔ لیکن اب مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی، آگے سے اس نے کیس کر دیا، اب اس بندے نے وہ کیس فیس کرنا شروع کر لیا، جناب اس کے ساتھ بھی وکیل ہے، اس کے ساتھ بھی وکیل ہے، تو جیسے معاشرے میں مشہور ہے کہ قاضی کا قلم بک جاتا ہے بڑا آسانی سے، اب قاضی کا قلم بک گیا، اب ظالم کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ظالم اپنے حق میں فیصلے کے بعد یہ کہتا پھر دیکھیں جی میں تو بڑا ڈٹنے والا آدمی ہوں، بڑا دلیر ہوں، میں نے یہ کیس تو فیس کر لیا، لیکن فلاں بندے کی جا کر میں نے منت نہیں کی، فلاں بندے کے سامنے جا کر میں نے معذرت نہیں کی، تو دیکھیں جی میری کتنی بڑی جرأت ہے کہ میں نے اتنے ماہ جیل بھی کاٹ لی لیکن پھر بھی میں نے اس سے معافی نہیں مانگی۔ اب یہ اس کا کہنا یہ شریعت اسلامیہ کے روح سے یہ اس کی باطل پرستی، حق پرستی نہیں ہے، یہ اس کی بزدلی ہے، اس کی دلیری نہیں ہے، یہ اس کی ذلت ہے، عزت نہیں ہے۔ اس کی عزت تب ہوتی جب وہ واقعتاً ہی حق پر ہوتا، اس کی بہادری تب ہوتی جب یہ واقعتاً ہی حق پر ہوتا۔ اب جیسے یہ احیاء العلوم شریف کے اندر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو متقی ہے اگرچہ بظاہر ذلیل و رسوا ہو، یعنی ظاہری لحاظ سے اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ظاہری لحاظ سے کوئی بندہ اس کو منہ نہیں لگاتا، ظاہری لحاظ سے کوئی بندہ اس کی عزت نہیں کرتا، ظاہری لحاظ سے کوئی بندہ اس کی بات نہیں سنتا، اس کی حالت بھی بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن وہ متقی ہے، تو اب شریعت اسلامیہ کے روح سے وہی بندہ عقل مند ہے۔ دوسری جانب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چتر زبان آدمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا دنا ہے، بڑا عقل مند ہے، جی بڑا بولنے والا آدمی ہے۔ شریعت نے چتر زبان آدمی کو جناب والا عقل مند نہیں کہا، شریعت کہتی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو متقی ہے، اور عزت دار بھی قرآن کریم نے کسے کہا ہے؟ آئیں دیکھیں ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اب تقوی کو چھوڑ کر کوئی بندہ عزت تلاش کرتا ہے دنیا کے لحاظ سے، تو پھر دنیا دار اگر اس کی عزت کرتی ہے اور یہ متقی بھی نہیں ہے تو جیسے وہ جانور ہیں ویسے یہ جانور ہے، اور جانوروں کا جانوروں کے پیچھے چلنا یا جانوروں کا ساتھ دینا تو یہ نہ تو اس کی بہادری ہے، نہ اس کی دلیری ہے، نہ اس کی عزت ہے۔ قرآن کی روح سے یہ اس کی ذلت ہے، یہ اس کی بزدلی ہے، یہ اس کی باطل پرستی ہے۔ اس کی حق پرستی، اس کی عزت، اس کی دلیری، اس کی بہادری، یہ تمام چیزیں تقوی کے اندر پوشیدہ ہیں، اور اب وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ وہ متقی کس قدر ہے۔ جب ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا حق پر ڈٹنے والا ہوں، میں نے کہا دین اسلام پہ حملہ ہوتا رہا اور تجھے حق یاد نہ آیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ناموس پر حملہ ہوتا رہا اور تجھے ڈٹنا نہ آیا، اور جناب والا شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور تجھے حق یاد نہ آیا، آج تو اپنے حق کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے تو اگر پھنسا اور پھر تو اس پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تو کہتا ہے جی میں تو حق پر ڈٹا ہوا ہوں، اب مجھے روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ محض تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے،
کہ تم حق پر ڈٹنے والے ہو، یہ تمہاری باطل پرستی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک بندے نے پہلے باطل پرستی اختیار کی، باطل کا ساتھ دیا، باطل پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اب وہ کہتا کیا ہے جی میں بڑا حق پر ڈٹنے والا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اب ہمیں قرآن کریم سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ عزت والا کون ہے، تقوی اختیار کرنے والا کون ہے، حق پر ڈٹنے والا کون ہے۔ یہ تمام صفات جس کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں وہ متقی ہے، اور متقی ہی ان تمام صفات کا مالک ہوتا ہے۔